مشاعروں کی سیریز چل رہی ہے. بھارت کے بہت سے شاعر پاکستان آئے ہوئے ہیں اور روزانہ کوئی نہ کوئی میچ ان کا ہمارے یہاں ہو رہا ہے. میچ میں نے اس لیے کہا کہ اب مشاعرے میچ ہو گئے ہیں. لوگ شعر پہ داد دینے کے بجائے تالیاں بجاتے ہیں. بھارت کے ایک شاعر میرے ساتھ موجود ہیں تو ہم ان سے انہی مشاعروں پر اور پاکستان اور ہندوستان کی شاعری پر بات کریں گے. السلام علیکم. میرا پہلا سوال ہے آپ سے، پاکستان میں شاعری کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان میں شاعری جو ہے وہ اپنے زوال کے عروج پر ہے. نو نیو تھاٹ، نو نیو خیال، نو نیو ترنم، نو نیو اسٹائل. اب دیکھیے آپ کی کرکٹ ٹیم ہمارے دیش میں آ کے ہماری کرکٹرز کو ون ڈے انٹرنیشنل میں ہرا تو دیتی ہیں، لیکن کسی بھی ون ڈے انٹرنیشنل مشاعرے میں آپ کے شاعر جو ہیں وہ ہمارے شاعروں کو نہیں ہرا سکے. دیکھیے، جس شخص نے آپ کو بلایا ہے اس سے بدتمیزی کرنے کا حق مجھے ہے. کیجئے، آپ کریں گے، ہمیں تشفی و تسلی ہوگی، کیونکہ ہمارا پاسپورٹ اور ہمارا ٹکٹ دونوں ان کے پاس ہے. مگر چونکہ آپ پاکستان کے مہمان ہیں اس لیے میں آپ سے کچھ نہیں کہوں گا. آپ پاکستان آئے. ہم پاکستان، ہاں جی ہاں، اور کون آئے گا؟ اور کون آئے گا؟ دیکھیے، مجروح مر چکے ہیں، فراق مر چکے ہیں، شکیل بدایونی مر چکے ہیں، آپ کے ساحل لدھیانوی مر چکے ہیں، اختر علی ایمان مر چکے ہیں. ہم باقی رہ گئے تھے. ہم سے کہا جائیے، ہم چلے آئے. جن شاعروں کا آپ نے نام لیا ہے میں نے ان کو سنا بھی ہے اور ان کی کتابیں بھی پڑھی ہیں، مگر میں نے آپ کا نام نہیں سنا، نہ آپ کی کوئی کتاب پڑھی. دیکھیے، 80% جہاں پر لوگوں میں تعلیم کا فقدان ہو، وہاں اگر ایک شخص ہی کہہ رہا ہے کہ انہوں نے میرا دیوان نہیں پڑھا اور میرا نام نہیں سنا، تو چلیے، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے. اپنے بارے میں بتائیں مگر مختصر. ترنم سے یا تیت اللفظ میں میں آپ کی شاعری سننے کو تیار نہیں ہوں. مجھے اپنے بارے میں بتائیں، کیونکہ آپ ثابت کریں اپنا وجود اس سرزمین پر. میں سمجھا نہیں. ابھی آپ نے کہا کہ جگر مر گئے، فراق مر گئے، مجروح مر گئے، کیفی مر گئے، علی سردار مر گئے، اختر علی ایمان مر گئے. بالکل یہ سچ ہے. تو آپ کیوں زندہ ہیں؟ دلائل دے کے مجھے بتائیں. اچھا، اب آپ یہ بتائیے، آپ بڑے نامور کمپیر ہیں، یہاں کے رائٹر بھی ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان میں کنوں کا موسم ہے یا ختم ہو گیا؟ کیونکہ بنسی بھگت کی بیگم نے مجھ سے کنوں کی فرمائش کی اور میری آدھی شاعری جو ہے انہی کی وجہ سے ہے. آپ نے شاید میرا سوال نہیں سنا. آپ کا سوال یہ تھا کہ جب اتنے بڑے بڑے شاعر مر گئے تو میں زندہ کیوں ہوں؟ دلائل دے کے بتاؤں. جی ہاں، یہی سوال یہی تھا. سوال ہے. دیکھیے، بنسی بھگت کی پتنی نے ہم سے جو ہے 4 درجن کنوں کی فرمائش کی. ہم آپ کا سوال تو فراموش کر سکتے ہیں، بھول سکتے ہیں، لیکن بنسی بھگت کی بیگم کی فرمائش کو ہم کیسے ٹال سکتے ہیں؟ اگر ہم مسلم نہ ہوتے تو یقین جانیے بنسی بھگت جو ہے ان کا پاٹ کر کے ان کی پتنی کی ہم پوجا شروع کر دیتے. اور اسی لیے شاید ہم نے اپنا تخلص جو ہے مرلی رکھا. مرلی، بدر مرلی. ان تمام باتوں کا تعلق آپ کی اپنی زندگی سے ہے، جی ذاتی زندگی. جی جی جی. میں صرف اور صرف آپ کی شاعری پر بات کروں گا. میں اپنی ذاتی زندگی کو اپنی شاعری سے علیحدہ نہیں کر سکتا. اب مثال کے طور پر اگر میری شاعری انڈا ہے تو میری ذاتی زندگی مرغی. مرغی کے بغیر انڈا چیمانی دادت. اب میں اس سلسلے میں آپ کو کئی اور مثالیں دے سکتا ہوں.
ایک مثال تو یہ دے سکتا ہوں کہ اگر میری شاعری ساڑی ہے تو میری ذاتی زندگی پیٹی کوٹ، اور اگر ساڑی میں سے پیٹی کوٹ نکل جائے تو ساڑی زمین پہ پڑی ہوئی نظر آئے گی۔ اب ایسی شاعری پہ لعنت ہے جو شاعری زمین پہ پڑی ہوئی نظر آئے۔ مثال نمبر 3، اگر میری شاعری عام ہے تو میری ذاتی زندگی گٹھلی ہے، اور عام بغیر گٹھلی کے کیا حیثیت رکھتا ہے؟ میں اپنی ذاتی زندگی سے شاعری کو علیحدہ نہیں کر سکتا، اور اپنی شاعری سے اپنی ذاتی زندگی کو علیحدہ نہیں کر سکتا۔ آپ نے جتنی مثالیں دی ہیں ان کا نہ ادب سے کوئی تعلق ہے، نہ حقیقت سے، اور نہ شاعری سے۔ جی، میں ایک آدمی سے کیسے بات کروں جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کی ذاتی زندگی پیٹی کوٹ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے، میں کھلے ذہن سے گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ لوگوں نے ایک عجیب کام پکڑا ہوا ہے، پرانی قدروں، پرانی سوچوں کو اپنے پاجاموں کی جیب میں ڈالا ہوا ہے۔ للہ پھینک دیجیے ایسے پاجامے جن میں آپ کا ماضی بھرا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں پیجاموں میں جیب نہیں ہوتی ہے۔ بات یہ، ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان میں صرف پٹسن نہیں ہوتی اور سب کچھ ہوتا ہے۔ ارے بھائی، جیب تو پاجامے میں آپ خود رکھ سکتے ہیں، اس کے لیے امریکہ اور چین سے امداد لینے کی ضرورت تھوڑی ہے۔ میں آپ سے صرف آپ کی شاعری پر بات کروں گا، مگر ایک وقفے کے بعد۔ جی، اشتہاروں سے پہلے میں بات کر رہا تھا، آپ صرف اور صرف اپنی شاعری پر بات کریں گے۔ اگر آپ دوسرے قصے لے کے بیٹھ جائیں گے تو اس سے بہتر ہے آپ چلے جائیں۔ دیکھیں، میں آپ سے ایک بات عرض کروں، بات یہ ہے کہ اردو شاعری کا جو تعلق ہے وہ ادب سے ہے، تخلیقی ادب۔ اب آپ کے یہاں پر ادب پہ کم اور تخلیق پہ زیادہ توجہ دی جا رہی ہے، اسی لیے سنا ہے ایک شاعر کے 8 دیوان۔ ایک شاعر کے بارے میں تو ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ ان کے 1 سال میں 2 دیوان آئے، یعنی ٹوئنس۔ اب تم ہم سے ادب پر کیا بات کرو گے؟ شاعری شروع کیسے کی؟ یہ پھر تم نے دیکھو یہ قدیم سوال پوچھ لیا، بھائی کوئی جدید سوال پوچھ۔ سمجھتے کیوں نہیں آپ؟ شاعری کیسے شروع کی؟ الہ آباد میں ایک مکان میں رہتے تھے، اس مکان کی حالت بڑی ناگفتہ بے تھی، بہت خستہ حالت تھی۔ اب کیا ہے کہ اس کے غسل خانے کے میں دروازہ نہیں تھا، اب کوئی آ نہ جائے اس خوف سے ہم شاعرانہ انداز میں وہاں بیٹھے ہوئے گنگناتے رہتے تھے ترنم۔ وہیں بیٹھے بیٹھے ایک دن ایک غزل ہو گئی، ہم نے فوراً غزل کا پرچہ لیا، باہر آئے، والد صاحب قبلہ کو دکھایا، جو خود بھی ایک شاعر تھے۔ ہم نے کہا یہ دیکھیے نئی غزل ہے۔ کہنے لگے یہ کب لکھی؟ ہم نے کہا آدھ گھنٹے پہلے ہم نے لکھی ہے یہاں غسل خانے میں۔ کہنے لگے فوراً جاؤ اور جا کے غسل خانے میں وہیں اس کو پھینک دو اور شاعری سے ہاتھ دھو لو۔ ان کی بات سن کے ہمارے پیٹ میں مروڑ اٹھی، ہم گئے غسل خانے، لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے ہم نے شاعری سے پھر ہاتھ نہیں دھوئے۔ اولاد کو والد کا کہنا ماننا چاہیے، وہ بھی ایک بڑے شاعر۔ نہیں خیر، دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، والد صاحب کو بڑا شاعر جو ہے ان کے بھائیوں اور بہنوں نے بنا دیا تھا، ورنہ والد صاحب تو بہت پھسے شاعر تھے، اللہ معاف کرے۔ کئی مشاعروں میں جو ہوٹ ہوتے تھے، بہت بری طرح سے ہوٹ ہوتے تھے مشاعروں میں، میں ان کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ ہو رہے تھے، ہوٹ ہو رہے تھے، تو میں نے کیا کیا، اپنی غزل کا پرچہ ان کو دیا کہ ابا یہ آپ اپنے نام سے پڑھ دیجیے۔ انہوں نے بڑی داد ملی ان کو، بڑی داد ملی، لیکن کیا کریں افسوس، وہیں ان کو اسٹیج پر دل کا دورہ پڑا، اور بس وہیں پہ ان کو دل کا دورہ پڑا، اور وہی دورہ جو ہے غزل لیوا ثابت ہوا۔ غزل لیوا؟ میرا مطلب ہے جان لیوا ثابت۔